کر کے گئے تھے تو میرے پاس فرشتہ آیا. فرشتے نے مجھے آ کے تو دبوچ لیا، قبر نے مجھے دبا دیا اور میری پسلیوں میں پیوست ہو گئی اور میں پچھلے 8 ماہ سے عذاب میں مبتلا تھا. اچانک شعبان کا مہینہ آ گیا سبحان اللہ، اور اوپر سے ندا دینے والے نے ندا دی، اور فرشتے اس کی جان چھوڑ دے. اس نے شعبان کی ایک رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا تھا اور شعبان میں ایک روزہ رکھا تھا. اور اللہ فرماتا ہے جو شعبان کو زندہ رکھتا ہے، جو شعبان کے روزے رکھتا ہے، میں اس کے عذاب کو ختم فرما دیتا ہوں. یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے. یہاں روزے رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس ہو جائے. بد نصیب تو وہ ہیں جو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتے، جن کے ہاں روزے کی حیثیت اور اہمیت نہیں. ہم صرف ان کا ترلا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ان کو جا کے قبرستان میں پتہ لگ جائے گا. جب ان کا جنازہ ہوگا ان کی سمجھ شریف میں آ جائے گا کہ اب میرے لیے کیا ہے. دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور اندھیری رات ایسی خطرناک ہے جس کو نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے، اندر ہی اندر رہنا ہے. اور میرے بھائیو دوستو، یہ اسلام کا سنہری اصول اور ضابطہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ قبر میں اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے جیسے غروب آفتاب کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم ہے؟ غروب آفتاب. سورج غروب ہو رہا ہے اور ابھی نماز کا ٹائم ہے. فرمایا اگر وہ بندہ نمازی ہو تو وہ فکر کرے گا یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو میں جلدی سے وضو بنا لوں تاکہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ، میری نماز نہ رہ جائے. یہ موت کے وقت کی بھی یہ کیفیت ہے، اور جب نقیرین سوال کے لیے تب بھی کی بھی یہ کیفیت ہے. فرمایا جو نمازی ہوگا، جو نماز پڑھنے کی عادت معمول ہوگا، وہ کہے گا چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھوں. فرشتے گواہی دے دیں کہ بندہ مومن ہے، سبحان اللہ، بندہ ایمان والا ہے. اور شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہو، میرا طریقہ سماعت کرو کہ میں شعبان میں نفلی روزے رکھتا ہوں، شعبان کی راتوں کو زندہ کرتا ہوں. اور اس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات. 15 شعبان کی رات. میں کل ایک حدیث پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ آئی. تنگ دستی ہے، غربت ہے، تو یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا تو یہ دعا پڑھ لے تیری ساری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. یہ ایسی دعا ہے جو ماہ شعبان میں اکثر پڑھنے والا تنگ دست نہیں رہتا. اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو تعلیم فرمائی. فرمایا فاطمہ شعبان میں اس دعا کو نہ چھوڑنا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ. ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ 1-2 مسئلہ اور بیان کرنا تو معاملہ پورا ہو جائے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اس کو آپ پڑھیں، یاد رکھیں، خواتین بھی اور آپ بھی. یہ بہت مجرب نسخہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کو یہ سکھایا ہے اور سیدہ نے اس پر عمل کیا ہے. اور پھر جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے فیض پایا ہے. ماہ شعبان کی ایک اور بات میں عرض کر دوں گا.
پورا سال گزر جاتا ہے۔ لوگ ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، سبحان اللہ، 70 فرضوں کے برابر۔ اس لیے شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں بندے کو تیار ہونا ہے، اور یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور پورا شعبان گنتے رہتے ہیں، بھائی 2 دن شعبان کے گزر گئے، اب 28 دن رہ گئے رمضان آنے۔ پھر چند دن کے بعد بھائی آج 12 شعبان ہے تو 18 دن باقی رہ گئے۔ کبھی آپ کہتے ہیں بھی آج تو 4 دن باقی رہ گئے رمضان آنے میں۔ یعنی یہ اس لیے حضور کرتے تاکہ میری امت رمضان المبارک کو قدر دے، عزت دے اور اس کو کچھ سمجھے۔ جب نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے تو ہمارا یہ عمل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہے اچانک ماہ رمضان آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ بدبخت بھی ہو، بد نصیب بھی ہو، بدکار بھی ہو، اور اگر وہ اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگ لے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقبال رمضان یعنی رمضان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق بخشے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے پر خوشی کرتے اور ماہ رمضان کے جانے پر روتے، غمگین ہوتے۔ یعنی ایسی ایک نعمت آ رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رسول پاک نے 29 شعبان کو خطبہ دیا، ختم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں خطبہ دیا 29 شعبان کو، فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا جو برکت والا ہے۔ یہ جو میں نے برکت آپ کو بتائی ہے کہ برکت نام تقوی کا ہے، برکت نام نیکی کا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان کو اللہ باندھ دیتا ہے اور گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکی عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج ہی آپ ارادہ کریں، جتنے بندے مسجد میں بیٹھے ہیں جو اسپیکر میں سن رہے ہیں، کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے اور نیکی کو اختیار کر لیں گے، میں قرآن شریف سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ برکت کا معنی جو بیان کر رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل نہ فرمائے۔ اور اگر کہیں نحوست ہے اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، اور اس کو ختم کریں۔ نحوست رسول پاک نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ گھر اور قبرستان، فرمایا ہاں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان ہے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو رواج دو، عورتیں بچے خواتین نماز پڑھیں، سویرے سویرے تلاوت لگا دیتے ہیں، ٹی وی لگا دیتے ہیں، آج کل موبائل آ گئے اس پہ تلاوت لگا دی۔ ریکارڈڈ تلاوت نہیں ہے۔ قاری صاحب بیٹھے، ریکارڈڈ تلاوت میں جو سجدہ تلاوت ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت تب واجب ہوگا جب آپ لائیو قرآن شریف پڑھیں اور آیت سجدہ پڑھیں، تب سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن کہا کہ 14 آیتیں ہیں قرآن پاک میں سجدے کی، وہ بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے، حالانکہ وہ تو ازبر ہونی چاہیے۔ جیسے ہی سنی، میں اگر آیت سجدہ پڑھوں ابھی تو آپ کی یار ابھی تو پتہ نہیں ہے آیت سجدہ ہے، تو یہ آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ قصوروار ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ آپ آیت سجدہ آئیے۔ جب بھی آیت سجدہ سنیں، کوئی قاری تلاوت کرے، کوئی آپ خود پڑھے، کوئی آپ کے پاس بیٹھا بندہ پڑھے، آیت سجدہ جب بھی پڑھا جائے تو سجدے میں جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، شیطان پٹتا ہے، روتا چیخے مارتا ہے،
کہتا ہے دیکھو اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا، میں رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اس بندے کو اللہ نے حکم دیا، اس نے فوراً سجدہ کر دیا، یہ بچ گیا، آباد ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، ماشاء اللہ، اللہ ہمارے گھروں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمارے جسم سے، ہماری روح سے، ہمارے اعضاء سے گناہ